خبروں کی تفصیلات میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ لاہور کی فضا انتہائی مضر صحت ہے۔ آلودہ شہروں میں اس وقت سر فہرست موجود ہے۔ صبح کے وقت شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 533 ریکارڈ کیا گیا۔ راوی روڈ 1264 پوائنٹس کے ساتھ آلودہ ترین علاقہ رہا، جبکہ سول سیکریٹریٹ 996، ساندہ 927، شالیمار روڈ کا AQI 919 ریکارڈ کیا گیا۔ DHA-FC کالج، مراتب علی روڈ اور اطراف کے علاقے میں سانس لینا بھی محال۔ شام ڈھلنے کے بعد لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 253 پر آ گیا، جبکہ طبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات کی گئی ہے۔ آلودگی نے پنجاب کے دل لاہور کو جکڑ لیا۔ باغوں کے شہر میں لوگوں کا دم گھٹنے لگا۔ لاہور فضائی آلودگی میں پھر سر فہرست رہا۔ صبح کے اوقات میں شہر کی مجموعی شرح 533 تک جا پہنچی۔ راوی روڈ پر آلودگی کی سب سے زیادہ شرح ریکارڈ کی گئی۔ راوی روڈ 264 پوائنٹس کے ساتھ آلودہ ترین علاقہ رہا۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں آلودگی کی شرح 900 سے زیادہ رہی۔ سول سیکریٹریٹ 996 کے اطراف AQI لیول 996 تک پہنچ گیا۔ ساندہ، شالیمار، DHA-FC کالج، مراتب علی روڈ اور اطراف کے علاقے میں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ساندہ روڈ آلودگی کی شرح 927، شالیمار روڈ 919، DHA فیز 8 آلودگی کی شرح 904 ریکارڈ کی گئی۔ FC کالج اور اطراف 870، صدر کینٹ میں 751، جبکہ سید مراتب علی روڈ کے اطراف آلودگی کی شرح 688 رہی۔ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خشک رہے گا اور فضا میں آلودگی مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ ماہرین ماحولیات نے شہریوں کو ہدایات کی ہے کہ وہ اسموگ سے بچاؤ کے لیے ماسک پہنیں، بچوں اور بزرگوں کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ موسم بدل گیا مگر ڈینگی مچھر کے حملے نہ رکے۔ شہر میں بخار سے تپتے 18 نئے مریض رپورٹ کیے گئے۔ علامہ اقبال زون 7 نشتر زون میں 4 نئے مریض ہسپتال پہنچ گئے۔ راوی سمن آباد زون میں 2 گلبرگ کینٹ شالامار زون میں 1 مریض سامنے آیا ہے۔ موسم بدلا لیکن ڈینگی مچھر کا زور نہ ٹوٹا۔ ڈینگی مچھر کے شہریوں پر حملے جاری ہیں۔ شہر میں ڈینگی بخار کے 18 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ سب سے زیادہ 7 مریض علامہ اقبال زون سے ہسپتالوں میں آئے۔ نشتر زون میں ڈینگی بخار کے 4 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ راوی سمن آباد زون میں ڈینگی بخار کے 2 نئے مریض ہسپتالوں میں آئے۔ گلبرگ کینٹ شالامار زون سے ڈینگی بخار کا 1 مریض رپورٹ ہوا۔ مچھر تلف کرنے میں ناکامی کے باعث شہری بدستور ڈینگی وائرس کے حملوں کی زد میں ہیں۔ نئے کرشنگ سیزن کا آج سے سٹارٹ۔ مارکیٹ میں سرکاری چینی اب بھی شارٹ۔ چینی کا پرچون ریٹ 185 سے 190 روپے کلو تک مقرر کیا گیا اور برانڈڈ چینی 210 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ پنجاب حکومت نے گنے کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی۔ شوگر ملیں اپنے طور پر قیمت مقرر کریں گے۔ نئے کرشنگ سیزن کا آغاز ہو گیا لیکن شہر کی اوپن مارکیٹ میں سرکاری قیمت پر چینی کی فراہمی نہ ہو سکی۔ اوپن مارکیٹ میں 50 کلو گرام چینی کا تھیلا 9100 روپے کا فروخت ہو رہا ہے۔ برانڈڈ چینی 210 روپے فی کلو گرام میں فروخت ہو رہی ہے۔ ہول سیل میں چینی کی قیمت 182 روپے مقرر ہے۔ پرچون ریٹ 185 سے 190 روپے تک مقرر کیا گیا ہے۔ چینی کی سرکاری قیمت 179 روپے فی کلو گرام ہے۔ شوگر ملوں نے کسانوں سے گنے کی خریداری کا عمل شروع کر دیا، جس کے بعد ملوں میں چینی بننے کے عمل کا آغاز ہو جائے گا۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول کے مطابق پنجاب حکومت نے گنے کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی۔ شوگر ملیں اپنے طور پر مقامی سطح پر گنے کی قیمت مقرر کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ گنے کی کرشنگ کابینہ کے فیصلے کے بعد شروع کی گئی۔ جو شوگر ملیں کرشنگ شروع نہیں کریں گی ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں نان سٹاپ اضافہ۔ ایک ہفتے کے دوران برائلر گوشت 90 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔ آج 15 روپے اضافے سے مرغی کا گوشت 548 روپے کلو بیچا گیا۔ مٹن بیف کے بعد چکن بھی عوام کی قوت خرید سے باہر ہو چکا ہے۔ مٹن 2700 روپے اور بیف 1400 روپے کلو فروخت جاری۔ شہر میں متوسط اور غریب طبقہ کون سا گوشت کھائے؟ مٹن بیف کے بعد چکن بھی ان کی قوت خرید سے باہر ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز 15 روپے مزید اضافے سے چکن گوشت 548 روپے فی کلو گرام ہو گیا۔ 2 ہفتوں سے برائلر کے گوشت کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق فارم ریٹ زندہ برائلر 350، ہوک 364، پرچون 378 روپے ہو گیا۔ ادھر سرکاری قیمت 1600 روپے کی بجائے مٹن 2700 روپے اور بیف 1200 سے 1400 روپے فی کلو گرام بکنے لگا۔ صارفین کی جانب سے مٹن میں پانی ملانے کی شکایات بھی سامنے آنے لگی ہیں۔ غیر معیاری مٹن نے شہریوں کی صحت کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے گوشت کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔
بات کریں سونے کی قیمتوں کے حوالے سے تو سونے کی قیمت میں 7,800 روپے تولہ کمی ہو چکی ہے۔ 24 قیرات تولہ سونا 4,36,000 روپے کا ہو گیا، جبکہ 22 قیرات فی تولہ سونا 3,99,667 روپے میں فروخت ہوا۔ 21 قیرات سونا 3,81,500 روپے کا تولہ فروخت ہو رہا ہے، تو سونے کی قیمت میں 7,800 روپے تولہ کمی آ چکی ہے۔ 24 قیرات تولہ سونا 4,36,000 روپے کا ہو گیا، جبکہ 22 قیرات فی تولہ سونا 3,99,667 روپے میں فروخت ہوا اور 21 قیرات سونا 3,81,500 روپے کا تولہ فروخت ہوا ہے۔ وی آئی پیز کے ساتھ تعینات افسران اور ملازمین کے لیے خوشخبری ہے۔ گریڈ 19 تک افسران اور ملازمین کے الاؤنسز بڑھانے کی سفارش کی گئی۔ ڈی جی پروٹوکول کی تنخواہ 2,59,000 سے بڑھا کر 3,47,000 کرنے کی تجویز دی گئی، جبکہ گریڈ 4 اور 5 کے ڈرائیور، چوکیدار، مالی اور نائب قاصد کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ پنجاب میں وی آئی پیز کے لیے پروٹوکول ڈیوٹیز انجام دینے والے افسران اور ملازمین کی تنخواہوں میں بڑے اضافے کی تجویز سامنے آ گئی۔ گریڈ 1 سے 19 تک کے افسران اور ملازمین کے الاؤنسز بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ حتمی منظوری فائنانس ڈپارٹمنٹ اور کابینہ کمیٹی سے مشروط ہوگی۔ ڈی جی پروٹوکول کی تنخواہ 2,59,000 سے بڑھا کر 3,47,000 روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پروٹوکول اور ایڈمن کی تنخواہ 2,26,000 روپے تک، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن کی 1,82,556 روپے تک مقرر کرنے کی سفارش کی گئی۔ سینئر کلرک کی تنخواہ 70,000 سے بڑھا کر 93,000 اور جونیئر کلرک کی 59,000 سے بڑھا کر 78,000 روپے تک تجویز کی گئی۔ گریڈ 4 اور 5 کے ڈرائیور، چوکیدار، مالی اور نائب قاصد کی تنخواہوں میں بھی اضافے کی سفارش شامل ہے۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز کا برانچ لائنوں کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ۔ ملک میں 8 برانچ لائنوں کی بحالی اور اپ گریڈیشن پر غور کیا جا رہا ہے۔ اپ گریڈیشن پر 100 ارب خرچ ہوں گے۔ ہیڈ کوارٹرز کی فیزیبلٹی رپورٹ مرتب کر لی۔ 78 کلومیٹر طویل شاہدرہ ناروا سیکشن پر اپ گریڈیشن پلان کیا گیا۔ شہر میں نیا تھیم پارک بنانے کی تیاری کی گئی۔ ہربنس پورہ میں نیا تھیم پارک بنانے کی تجویز دی گئی۔ منصوبے پر 40 کروڑ لاگت آئے گی۔ محکمہ سیاحت نے سمری ارسال کر دی۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر کا برانچ لائنوں کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ۔ ملک میں 8 برانچ لائنوں کی بحالی اور اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ اپ گریڈیشن پر تقریباً 100 ارب روپے لاگت آئے گی۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر نے منصوبے کی فیزیبلٹی رپورٹ مرتب کر لی۔ 78 کلومیٹر طویل شاہدرہ نارووال سیکشن پر اپ گریڈیشن کا منصوبہ زیر غور ہے۔ اپ گریڈیشن پلان پر 3,909 ملین روپے کی لاگت آئے گی۔ 62 کلومیٹر نارووال سیالکوٹ سیکشن کے لیے 3,705 ملین روپے منصوبہ زیر غور ہے۔ 10,709 ملین لاگت سے 370 کلومیٹر رائیون قصور پاک پتن ٹریک کا منصوبہ زیر غور ہے۔ دوسری جانب لاہور میں محکمہ سیاحت نے تھیم پارک کے قیام کی سمری کابینہ کو منظوری کے لیے ارسال کر دی ہے۔ منصوبے پر 40 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ تھیم پارک میں بچوں کے لیے کھیلوں کی تمام جدید سہولتیں میسر ہوں گی۔ بڑوں کی تفریح کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد تھیم پارک کی تعمیر کے لیے فنڈز جاری کر دیے جائیں گے۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں 23واں کانوکیشن۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز اور فیکلٹی کی خصوصی شرکت۔ فارغ التحصیل طلباء کے چہرے خوشی اور کامیابی سے روشن نظر آئے۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کا 23واں کانوکیشن رنگ و نور بکھیر گیا، جس میں 2018 سے 2023 تک کے فارغ التحصیل طلباء اور طالبات کو ڈگریاں دی گئیں۔ تقریب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق اور جنرل ہسپتال کے چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ ڈاکٹر گوہر اعجاز نے خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم نے کالج کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے طلبات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مزید ہاسٹلز کی فراہمی کی درخواست بھی کی۔ Hostels are inadequate for the girl student. They are 100 beds, 100 kamron mein, it's almost 300 girls are staying. Sir, I request Government of Punjab, Madam CM is so women friendly and aap unke representative hain, so sir please grant us girls hostel.
चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर गोहर एजाज ने कहा, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ना कोई मामूली बात नहीं। अमली जिंदगी में ईमान और किरदार साथ लेकर चले। शिफा अल्लाह देता है, डॉक्टर सिर्फ वसीला है। अल्लाह की मखलूक की खिदमत को हमेशा अव्वल रखें। I would like to say that today you've not been handed a degree to practice medicine, but rather you've been handed over an amanat of Allah subhanahu wa ta'ala. Because human beings are a creation of Allah subhanahu wa ta'ala. They are not created by mankind. Today you have been given a degree by this institution that you can practice medicine. वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सेहत के शोबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर रोशनी डाली। The Honorable Chief Minister has made health a top priority in its policies. They have launched many health initiatives like the Chief Minister's Heart Surgery Program, kidney and liver transplant, bone marrow transplant, cochlear implants, corneal transplant, the clinic on wheels and feed hospitals. Special arrangements have been made for dialysis and stroke management. मेहमाने खुसूसी स्पीकर पंजाब असम्बली ने सरकारी अस्पतालों के दबाव, वसाइल की कमी और अवामी मुश्किलात का जिक्र करते हुए सेहत के बजट में इजाफे पर जोर दिया। डॉक्टर जो आज बाहर फील्ड में जाएगा, उसने अपने हिस्से से ज्यादा, कम से कम 10 गुना ज्यादा, जहां 1000 देखना है। आई डोंट नो, आई एम नॉट गुड इन अरिथमेटिक्स, मेरी मैथ्स कभी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है ये प्रोपोर्शन, इफ आई काउंट इनटू द वैल्यू कि कितना आपको काम करना पड़ेगा, आई थिंक कि आपका जो काम है वो कई गुना बढ़ जाएगा। एक ऐसे हेल्थ सिस्टम में जब आप आज मैं इस मौजूदा गवर्नमेंट को देखता हूँ तो दे आर पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट। इवेंट में शरीक तलबा और तालबात ने आज के दिन को यादगार करार दिया। Today we graduated and have achieved our degree for which we were extremely we worked really hard and so all thanks to Allah Almighty. मेरा यहाँ 5 years का हम लोगों का MBBS का कोर्स बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया इधर और मैं थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स का, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने पेरेंट्स का। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा, वालिदैन और उस्ताद ने नए डॉक्टर्स को मुबारकबाद दी और रोशन मुस्तकबिल की दुआ की। कैमरा टीम के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का अहम फैसला सामने आया है। ये फैसला सामने आया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की गई। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये फी लीटर महंगा हो चुका है। अपने नाज़रीन को बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये महंगा, नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की गई है। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये महंगा हो चुका है, जबकि नई कीमत आपको बताएं 284 रुपये 44 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला हुआ। पेट्रोल 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की गई है। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये महंगा हो चुका है, नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे मुकर्रर की गई है। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी, पेट्रोलियम प्राइसेस का जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर का इजाफा हो चुका है। 284 रुपये 44 पैसे जो है वो नई कीमत होगी। पेट्रोल जो है उसकी कीमत जो है बरकरार रखी गई है। 265 रुपये 45 पैसे कीमत जो है वो 30 नवंबर तक जो है वो रहेगी और ये कीमतों का बाकायदा तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन के बाद इतलाक हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कयानी आपका। करप्शन की शिकायत पर प्रोटोकॉल सिस्टम खत्म। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ मेरिट पर बनेंगे। लाइसेंस के हवाले से किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। PHP को हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की इजरा से रोक दिया गया। हर उम्मीदवार को तमाम टेस्ट क्लियर करने की वीडियो अपलोड करना लाजिम करा।
اب موٹر سائیکل اور کار کے لائسنس ٹیسٹ کے بعد جاری کیے جائیں گے۔ ڈرائیونگ لائسنس صرف میرٹ پر بنیں گے، کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ پروٹوکول کلچر مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ PHP کو بھی ہیوی ٹرانسپورٹ اور لائٹ ٹرانسپورٹ کے لائسنس کے اجرا سے روک دیا گیا۔ ٹریفک حکام کا کہنا ہے کہ ٹریک اور ٹیسٹ کی مکمل سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے LTO اور HTV لائسنس کے اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں۔ لائسنس بنوانے کے آنے والے ہر امیدوار کو تمام ٹیسٹ کلیئر کرنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنا لازمی ہے۔ واضح ہے کہ کرپشن اور بے ضابطگیوں کی شکایات پر پنجاب بھر میں پروٹوکول سسٹم ختم کر دیا گیا ہے۔ DIG ٹریفک پنجاب نے حادثات کی ورک روک تھام اور کرپشن کی شکایات پر پنجاب بھر میں سخت اقدامات کا حکم دے دیا۔ پروٹوکول دینے والے افسران و اہلکاروں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ امتحانی نظام میں اصلاحات لانے پر غور، سوالیہ پرچے اب مختلف گریڈز کے مطابق تیار ہوں گے۔ 40 نمبروں کا حصہ آسان نوعیت کے سوالات پر مشتمل ہوگا۔ سوالیہ پرچہ میں 10 نمبروں کے اگلے سٹیج میں مشکل سوالات ہوں گے۔ کیمبرج طرز پر نیا پیپر پیٹرن متعارف کرانے کی تیاری۔ امتحانی نظام میں بڑی اصلاحات کا فیصلہ ہو گیا۔ کیمبرج طرز پر مکمل نیا پیپر پیٹرن متعارف کرانے کی تیاری کر دی گئی۔ سوالیہ پرچے اب مختلف گریڈز اور ڈیفیکلٹی لیولز کے مطابق تیار ہوں گے۔ 40 نمبروں کا حصہ آسان نوعیت کے سوالات پر مشتمل ہوگا۔ بورڈز کے تحت امتحانات میں سوالیہ پرچے میں 10 نمبروں کے اعتبار سے اگلے سٹیجز میں مشکل سوالات بھی شامل کیے جائیں گے۔ تمام پیپر سیٹرز کی کیمبرج کے ذریعے تربیت کرائی جائے گی۔ پیپر سیٹرز پہلے سالوں پرانے طریقہ کار کے مطابق پرچے بناتے رہے۔ ٹاسک فورس کے چیئرمین مزمل محمود کی ہدایت پر تمام بورڈز میں اصلاحات کا آغاز کر دیا۔ مزمل محمود کا کہنا ہے کہ اصلاحات کے لیے جلد کیمبرج کے ساتھ معاہدہ کیا جائے گا۔ محمود قصوری روڈ سے متصل گلبرگ 2 کا پارک زبوحالی کا شکار ہے۔ پارک میں نصب لائٹس خراب ہو چکی ہیں، حفاظت جنگلے بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ وہاں کیا صورتحال ہے، عادیہ ناز سے جان لیں گے، بتائیے گا۔ علاقائی پارکس کی صورتحال دیگرگوں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ موجود ہیں گلبرگ 2 میں، جہاں کا جو علاقائی پارکس ہے وہ بھی دیگرگوں صورتحال کو پہنچ چکا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پر جو اہم اور کامن مسئلہ تمام ہی پارکس میں دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے رات کے وقت میں خاص طور پر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے پارک۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر فیلڈ لائٹس نہیں لگائی گئی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے رات میں شہری جو ہیں وہ پارک کا رخ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ خوفناک اور ہیبتناک منظر جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اندر کی صورتحال کے حوالے سے اگر آپ کو آگاہ کریں تو جا بجا گندگی، غلاظت، مٹی کے ڈھیر ہیں، جن سے جو ہے وہ ایک تو دھول مٹی اٹھنا معمول بن چکا ہے، جبکہ تعفن اٹھنے سے بھی وبائی امراض جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ علاقہ مکین اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اس پارک کا رخ نہیں کرتے کیونکہ کھیلنے کے لیے کوئی ڈھنگ کی جگہ نہیں ہے، اور مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے کہ انتظامیہ اس پارک کی صورتحال کو بہتر بنائے تاکہ علاقے کے بچے جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں اور کھیل کود کی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے عادیہ ناز، بہت شکریہ آپ کا۔ نابینا افراد کا فیصل چوک پر دھرنا 7ویں روز بھی جاری ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ انہیں مستقل بنیادوں پر باعث روزگار فراہم کیا جائے۔ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے دھرنا جاری رہے گا۔ مال روڈ فیصل چوک پر نابینا افراد کا اپنے مطالبات کے حق میں 6 روز بھی دھرنا جاری رہا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں مستقل روزگار نہیں دیا جاتا دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ وعدے وہی تو کیے جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ ہمیں 3 مہینوں کے لیے جاب دی جاتی ہے، 9 مہینے سے ہم فارغ بیٹھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہمارے دیگر مسائل ہیں۔ جی مظاہرین کے مطابق 3 روز قبل DG سوشل ویلفیئر نے ان کے مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن تاحال عملی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ ہمارا جو اسپیشل کوٹا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کو سیپریٹ کیا جائے، کیونکہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہماری جگہ ہوتی ہے وہاں یہ اور فزیکل جو ہوتے ہیں ان کو جج کرتے ہیں، چلے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن اس طرح جو ڈسیبل جو اسپیشل لوگ ہیں ان کا جو کوٹا ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ نابینا افراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ نابینا افراد کے مستقل روزگار کے مسئلے کو فوری حل کریں تاکہ وہ معاشرے میں باعزت زندگی گزار سکیں۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ قومی اسمبلی کے حلقہ N129 سے امیدوار حافظ میاں محمد نعمان نے ضمن انتخابات کے سلسلے میں مختلف یونین کونسلز کے دورے کیے ہیں، جلسے عام سے خطاب بھی کیا، انتخابی دفاتر کے افتتاح اور کارنر میٹنگز میں کارکنان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔
قومی اسمبلی کے حلقہ NA 129 کے ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ میاں محمد نعمان نے UC 77 گلشن راوی کا دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف وارڈز میں انتخابی دفاتر کا افتتاح کیا۔ کہا کہ رواں سال کے اختتام پر NA 129 میں جاری تمام ترقیاتی کام مکمل ہو جائیں گے۔ گلشن راوی کے بعد UC 104 بند روڈ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ حافظ میاں محمد نعمان کا کہنا تھا کہ 23 نومبر کے انتخابات میں کامیابی کے بعد NA 129 کو مثالی حلقہ بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے نوجوانوں کو فری لیپ ٹاپ، اسکلڈ کورسز اور اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں۔ حافظ میاں محمد نعمان نے UC 101 کوٹ کمبو میں انتخابی دفتر کا افتتاح کیا۔ سابق UC چیئرمین میاں بشارت علی ڈھولا اور حاجی شوکت علی نے تقریب منعقد کی۔ حافظ میاں محمد نعمان کا کہنا تھا کہ 23 نومبر کو شیر پر مہر لگے گی اور حق کی فتح ہوگی۔ یونین کونسل 97 ڈھولن وال میں انتخابی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ میاں محمد نعمان کا کہنا تھا کہ 2 سال قبل کہا جاتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ لیگی قیادت نے جس طرح ملک کو سنبھالا قابل ستائش بات ہے۔ گلشن راوی ای بلاک میں بھی ضمنی انتخابات کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی۔ حافظ میاں محمد نعمان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ پرفارمنس کی بنیاد پر ووٹ مانگتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوامی خدمت کو سیاست پر ترجیح دی ہے۔ NA 129 کی انتخابی مہم میں تیزی آ گئی۔ UC 99 نوناریاں چوک پر جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ لیگی رہنما سعید احمد خان کی جانب سے جلسہ منعقد کیا گیا۔ حافظ میاں محمد نعمان کا کہنا تھا کہ 23 نومبر کو ہر گھر سے ووٹر نکلے گا اور شیر پر مہر لگے گی۔ کارکنان کا جذبہ بتا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اصل معنوں میں عوامی جماعت ہے۔ کمپین کے اختتام پر یونین کونسل 90 بستامی روڈ پر جلسہ ہوا۔ سابق UC چیئرمین چودھری گوگا گجر نے جلسہ منعقد کیا۔ میاں نعمان کا کہنا تھا کہ حلقے میں سیوریج لیسکو اور اسٹریٹ لائٹس کے بیشتر پروجیکٹس شروع ہیں۔ والٹن اور اطراف کے رہائشیوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ والٹن روڈ کی شاندار لوکیشن پر پہلا IT ٹاور بننے جا رہا ہے۔ KS ڈیولپرز اور AAZ اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کی جانب سے W ٹاور کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب میں W ٹاور میں IT سے متعلقہ تمام سروسز مہیا کی جائیں گی۔ KS ڈیولپرز اور AAZ اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کی جانب سے پہلے IT ٹاور کا افتتاح کر دیا گیا۔ والٹن میں منعقدہ تقریب میں میٹ اینڈ گریٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں W ٹاور میں اپنی شاپس اور فلیٹس بک کرانے والے کسٹمرز کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر مصباح الاسلام کی جانب سے شرکا کو پروجیکٹ سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ KS ڈیولپرز کے روح رواں کرامت علی وٹو کا کہنا تھا کہ والٹن اور اس کے اطراف میں IT سے متعلق سہولیات کی فراہمی کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، یہی سوچتے ہوئے W ٹاور بنانے جا رہے ہیں۔ والٹن روڈ پہ اس کے گرد و نواح یہ کم و بیش کو 10 لاکھ کی آبادی ہے، تو ادھر کوئی ایسا پلازا، ایسی مارکیٹ، ایسی کوئی چیز نہیں تھی جہاں سے لیپ ٹاپ، موبائل اور IT کے ریلیٹڈ آپ کو چیزیں اویلیبل ہوں۔ تو الحمدللہ ہم اس کو ہم نے لانچ کر دیا ہے، تو آنے والے آپ دیکھیں گے 1 سال بعد اس کو ہم کمرشل جو ہے اس کا پوزیشن دیں گے انشاءاللہ۔ AAZ اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے روح رواں شیخ عاطف نے کہا پروجیکٹ میں صرف والٹن ہی نہیں بلکہ گلبرگ سے بھی کلائنٹس نے دلچسپی دکھائی ہے۔ IT ٹاور کی نا والٹن روڈ پہ بہت زیادہ نیڈ تھی، کیونکہ جس کو جانا پڑتا تھا وہ آپ کو والٹن سے آؤٹ جانا پڑتا تھا، گلبرگ والی سائڈ پہ جا کے آپ کو بائی کرنی پڑتی تھی IT سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیزیں، اور ہمیں سب سے اچھا رسپانس دیا ہے ہمارے گلبرگ کے کلائنٹس نے۔ وہ باقاعدہ خود ہیں، یہاں پہ کوئی انویسٹر نہیں ہے، انہوں نے اپنی شاپس یہاں پہ اوپن کرنی ہے، جو کہ ایک بڑی اچھی ہمارے لیے گڈ لک ہے۔ کلائنٹس نے بھی W ٹاور کے پروجیکٹ کو سراہا۔ انتہائی منفرد ایفرٹ ہے اور میاں کرامت علی وٹو صاحب کا ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے جغرافکلی اس ایریے میں، خاص طور پہ اس طرح کا ایک ٹاور جس کے اندر پرپزلی بلڈ ہے کہ یہ IT کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس علاقے کی ضرورت بھی ہے، تو اس میں بہت خوشی ہوئی۔ تقریب میں سید عدنان شاہ، فیصل وٹو، پروجیکٹ ڈائریکٹر مصباح الاسلام، W ٹاور کے کلائنٹس بھی موجود تھے۔ کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42۔ OS کیپٹل انویسٹمنٹس کی افتتاحی تقریب کا انعقاد سینٹرل ٹاور میں ہوا۔ ملک کے معروف سرمایہ کاری ماہرین، کاروباری شخصیات اور مالیاتی اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی ہے۔ OS کیپٹل انویسٹمنٹس کی افتتاحی تقریب کا سینٹرل ٹاور میں ہوا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز عمر شکیل، محمد شکیل، سید عباس حیدر زیدی، امتیاز علی، آپریشنز اور بین الاقوامی تعلقات، لریب گردیزی، سینئر مینیجر افشاں کرن، سید ایاز، فائنینشیل اینالسٹ اور ٹرینر انصر قیوم نے شرکت کی۔ جتنے لوگ اس بروکریج میں آئیں گے، ہم اس لوگوں کے پاس، انویسٹرز کے پاس جائیں گے اور ان کو ٹریڈنگ کے بارے میں، انویسٹمنٹس کے بارے میں ایک فائنینشیل لٹریسی دیں گے، جو کہ ہمارے پاکستان میں بہت کم ہے۔ اگر آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کر لیں تو یہاں صرف 3.5-4 لاکھ انویسٹر ہے جو صرف اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ کر رہا ہے۔ اس طرح پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں اٹھا لیں تو وہاں اس کی ریشو سے بھی 1/4 ہے۔
تو यहाँ आने का ये मकसद है कि हम मार्केट में जाएं, पाकिस्तान एक्सचेंज के बारे में, मर्केंटाइल के बारे में, लिटरेसी को बारे में बताएं कि इधर काम करने के क्या बेनिफिट्स हैं। ओएस कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एक लाइसेंस याफ्ता अदारा है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के तहत काम करता है। सीईओ सैयद अब्बास हैदर जैदी का कहना है कि ओएस कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की खिदमात से सरमायाकारों को फायदा होगा। ओएस कंपनी, ओएस इन्वेस्टमेंट जो है ये बेसिकली मल्टी एसेट्स ट्रेड कराएगी और ये कंट्रोल बाय दी एक्सचेंजेस है, लोकल एक्सचेंजेस हमारी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, दो रेगुलेटर्स है फ्रंट लाइन पे, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका एपेक्स रेगुलेटर है। तो ये इसमें तो इधर उधर कोई ज़रा भी हटेंगे तो फ़ौरन एक्शन हो जाएगा। तो इसमें सिक्योरिटी ये है कि इसमें खुदा न खासा कैश लेके भागने वाले नहीं, कोई भी आपका रजिस्टर्ड ब्रोकर है भाग नहीं सकता, कैश ले नहीं सकता। कैश आपने डायरेक्टली एक्सचेंज में जमा कराना है, ट्रेड करनी है और ट्रेड पे आपने प्रॉफिट लॉस जो भी करना है आपने। कंसल्टेंट शफकत डोगर का कहना था कि ये इदारा खास तौर पर नौजवानों और छोटे और दरमियाने कारोबारी मालिकान के लिए सरमायाकारी के दरवाजे खोलेगा। हमारा हदफ पाकिस्तान में सरमायाकारी के कल्चर को फरोग देना है। तकरीब के आखिर में शुरका ने ओएस कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कामयाबी और मुस्तकबिल में इसके रोशन इम्कानात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन अली अदनान के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। लाहौर म्यूज़ियम जहां तारीख और तहजीब के कई रंग आज भी अपनी असली शक्ल में महफूज है। म्यूज़ियम की नई जनरल गैलरी मुख्तलिफ खित्तों, अदवार और तहजीबों से ताल्लुक़ रखने वाली नायाब अशिया का खजाना है। गैलरी न सिर्फ पाकिस्तानी सकाफत बल्कि आलमी विरसे की झलक दिखाने में भी अहम किरदार अदा करती है। लाहौर अजायब घर की नई जर्नल गैलरी में रखे गए नवादरात किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ मौजूद गिलाफ काबा, हाथी दांत से बनी अशिया, कीमती पत्थर, सुरमेदानियाँ, रुस्तम गाला पहलवान का रुमाल, मलका विक्टोरिया की यादगार प्लेट और दीवारें बर्लिन का असल जुगरा सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। गैलरी में अफ्रीका, चीन और मुख्तलिफ ममालिक से लाई गई अशिया भी सजाई गई हैं जो दुनिया भर की तहजीबों, हुनरमंदी और सकाफती इक़दार की नुमाइंदगी करती हैं। सियाहों का कहना है कि लाहौर अजायब घर सिर्फ पाकिस्तानी विरसे को ही नहीं बल्कि आलमी तहजीबों के रंग को भी यकजा करता है जो इसे मुनफरिद बनाता है। इस गैलरी में हम देखेंगे चाइनीज़, हिंदू, मुस्लिम और समझे कि इस्लाम से भी रिलेटेड चीज़ें, तो सारा मिक्स कल्चर एक दिखाया गया है। तो इसकी वजह से लाहौर म्यूज़ियम की एक इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है। यहाँ पे आप स्रोते देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो सुरमेदानियाँ अब वो घरों से नापायद होती जा रही हैं, अब वो इधर आती हैं तो उनको इन चीज़ों का एहसास होता है। यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दीवारें बर्लिन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, तो उनकी पॉकेट डायरी पड़ी हुई है। सियाहों ने कहा कि नई जर्नल गैलरी में रखे गए नवादरात न सिर्फ माजी की तहजीबों की कहानियाँ सुनाते हैं बल्कि इन्हें समझने और करीब से जानने का मौका भी फराहम करते हैं। इंटरनेशनल वाइज इवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गैलरी एंड ऑफ ऑल द लाहौर म्यूजियम, एंड आई लाइक हाउ सारों को एक किस्म का इम्पोर्टेंस दी गई है एंड विद इन इट्स ओन वे दे आर प्रिजर्व्ड परफेक्टली। ऐसी बहुत सी चीज़ें डिफरेंट कल्चर्स को एक जगह पे मिला के डिफरेंट कल्चर्स पड़े हुए हैं, तो जनरल गैलरी बेसिकली ये एक जनरल गैलरी है। नवादरात न सिर्फ हमारी तारीख का हिस्सा हैं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक कीमती सरमाया भी हैं। कैमरामैन राना अजहर के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। टेनिस और स्क्वाश के इम्तजाज से बनने वाला नया खेल पैडल टेनिस दुनिया में तेज़ी से मकबूल खेल बनने की तरफ गामजन है। स्क्वाश के लेजेंड खिलाड़ी जहांगीर खान ने 2 रोज़ा अकुबा पैडल टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। शीशे और जाल से बने कोर्ट में दिलचस्प और तेज रफ्तार पैडल टेनिस खेल कामयाबी से दुनिया भर की तरह लाहौर में मकबूल हो रहा है। गुलबर्ग में दूसरे 2 रोजा अकुबा टूर्नामेंट का आगाज हो गया, जिसका इफ्तिताह स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान ने किया। जहांगीर खान कहते हैं, मैं स्पोर्ट से मोहब्बत करता हूं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। पैडल टेनिस ने पिछले 2 सालों में अपना नाम बना लिया है। जो भी टैलेंट किसी भी गेम में आ रहे होते हैं तो मुझे खुशी होती है कि वो टैलेंट जब उभर के आता है तो मुल्क का नाम रोशन करता है। तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि जो नए टैलेंट आ रहे हैं, तो ख़ास तौर पर जो आजकल की जनरेशन है, अगर वो स्पोर्ट्स के अंदर तवज्जो दें और अपने टैलेंट को आजमाएं तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारे पास बहुत से ऐसे टैलेंट हैं जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के जरिए अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि पैडल टेनिस बहुत अच्छा खेल है और इसमें हर उम्र के खिलाड़ी खेल सकते हैं। पैडल क्योंकि एक आसान गेम है और हर बंदा इसको आराम से खेल लेता है, तो ये इतनी मकबूल हो रही है कि हमें इसका भी टूर्नामेंट कराना पड़ा। एक हम करा चुके हैं, ये दूसरा है। ये पैडल ब्रिज फैसिलिटी हमने कोई 2 महीने पहले बनाई
ये सोच के कि हम स्पोर्ट्स को जो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस एज ग्रुप्स, अक्रॉस जेंडर्स हम इसको प्रमोट कर सकें। खिलाड़ियों ने इस खेल का मुस्तकबिल रोशन करार दिया। दूसरे अकूबा पैडल टूर्नामेंट में ओपन कैटेगरी और मास्टर कैटेगरी के मुकाबले इतवार के शाम तक जारी रहेंगे, जिसमें मजमूई तौर पर 60 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा राना आजर नूर, सिटी 42। NCA शाकर अली रोड ऑडिटोरियम में महफिल सतह का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर मुर्तजा जाफरी ने खसूसी शिरकत की। डीन ऑफ म्यूजिकल परफॉर्मिंग आर्ट डॉक्टर उस्मान मलिक, राना जुल्फकार, मोहम्मद सुलेमान, अतीकुर रहमान, राकी जमील ने परफॉर्मेंस पेश की। महफिल में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलबा की जानिब से सत्तार महफिल के इनेकाद को खूब सराहा गया। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कल्चर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हुंजा वाले बजाते हैं, एक सितार का एक किस्म होता है, पश्तून लोग बजाते हैं, तो और इवन पंजाब के बहुत ज़्यादा रीजन्स में सितार बजाया जाता है, जो कि बहुत डिफरेंट सितार होता है। हमारे कल्चर से रिलेटेड है और दूसरी बात ये कि हमारा अपना है, तो मुझे लगता है जो भी हमारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमें हमेशा के लिए प्रिजर्व करने चाहिए। आज के इवेंट की बात करें तो मुझे तो बहुत पर्सनली मज़ा आया, क्योंकि मैंने लाइव फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं लाइव सितार देख रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। शुरकाए महफिल सतार की धुन से खूब महसूस हुए। 2 रोज़ा सतार महफिल का इख्तिताम कल होगा। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अखबार फरोश फेडरेशन चौधरी आशिक अली की साहिबजादी डॉक्टर वजीहा कंवल की रस्म निकाह की तकरीब सहाफ़ी बरादरी, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स और दीगर ने शिरकत की। गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब लाहौर कैंट में मुनक़िदा रस्म निकाह में सहाफ़ी बरादरी, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, अजीज़ व अकारब ने शिरकत की। डॉक्टर वजीहा कमल और चौधरी बिलावल हफीज के रिश्ताए अज़दवाज में बंधने पर शुरका ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबिक वफाकी वजीर राना नज़ीर अहमद खान, साबिक वफाकी वजीर टिक्का खान अब्बासी, साबिक सूबाई वजीर चौधरी मोहम्मद इकबाल गुजर, एडवाइजर टू CM राशिद नसरुल्लाह शरीक हुए। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, ग्रुप एडिटर एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप अयाज खान, चौधरी इकबाल नूर, चौधरी शरीफ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप अशफाकुल्लाह खान और दीगर ने शिरकत की। अखबार फरोश यूनियन नुमाइंदगान और मुल्क भर से अखबार नुमाइंदगान भी शरीक हुए। चौधरी आशिक अली ने हाजरीन की शिरकत और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा हसनैन औलख, सिटी 42। दहली गेट गली सोजन सिंह सादिकान रेस्टोरेंट में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की जानिब से एक शाम फिजिशियंस के नाम मुनक़िद की गई। तमाम मेहमान अंदरून की सकाफत और अहबाब की बैठक से लम्हों को यादगार मनाते नजर आए। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की जानिब से मुनक्किदा इशाइये में फिजिशियंस साबिक सूबाई वजीर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर अब्बास रजा ने शिरकत की। डॉक्टर अकमल भट्टी, प्रोफेसर नासिर महमूद मलिक, प्रोफेसर जहीर अख्तर, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान, प्रोफेसर तारिक वसीम ने शिरकत की। फिजिशियंस की जानिब से दहली गेट का दौरा किया गया, तारीखी मुकामात और खुसूसी निकाह वाली गली का मुशाहिदा किया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि लाहौर के तारीखी मुकामात की आज भी अहमियत बेमिसाल है। लाहौर की जो असल सकाफत है वो यही है, जो आज से 50 साल 60 साल पीछे चले जाएं तो यही गलियां लाहौर की पहचान थी। तो इसको हम री एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपनी लाहौर की जो सकाफत है उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर जोहरा खानम, प्रोफेसर जावेद इकबाल और उनकी एहलिया, सीनियर रिपोर्टर सिटी 42 जाहिद चौधरी की शिरकत। प्रोफेसर अब्बास रजा का कहना था कि दुनिया में लोग अपना माहौल बदलने के लिए तारीखी मुकामात का रुख करते हैं। आपको नजर ही आ रहा है कि वाकई में निकाह वाली गली की वजह क्या है और निकाह वाली की सबको पता ही है। So it's wonderful to be here in लाहौर। लाहौर का अपना एम्बियंस था है ना, मेरे ख्याल में ये जिन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया है इस सारे इवेंट को, आपको ना सिर्फ वो पुराने ज़माने में ले जाता है बट इट गिव्स यू अ ब्रेक फ्रॉम लाहौर रेगुलर कॉस्मोपॉलिटन लुक। दोस्तों की बैठक बिलाशुबा बाहमी मोहब्बत और उल्फत को बेदार करती है और खुशगवार यादें नक्श करती है। कैमरामैन सज्जाद के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। टाउन हॉल में तकरीब तकसीम मुआवजा नीला गुंबद साइकिल मार्केट मुनक़िद हुई। इस तकरीब का मकसद 62 दुकानदार समेत 72 मुतासरीन में मुआवजे के चेक्स तकसीम करना था। मुतासरीन कहते हैं हमारे नुकसान का मुकम्मल असाला नहीं किया गया।
ٹاؤن ہال میں تقریب تقسیم معاوضہ نیلا گنبد سائیکل مارکیٹ منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا، لیگی رہنما میاں مرغوب احمد، ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق، ارشد نصر اللہ، وقار احمد سمیت چیف انجینئرز، ٹریفک انجینئرز اور ٹرانسپورٹ پلاننگ ایجنسی کے ممبران شریک ہوئے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ تمام متاثرہ افراد میں مکمل معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ آپ کی اس تومن کی وجہ سے ہی ہم آگے بڑھے ہیں، اس پر میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو شروع کے اندر ہی مذاکرات میں آپ کو جو باتیں کہی گئیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم ان کو من و عن پورا کر رہے ہیں۔ جو بزنس لاس ہوگا اس کو ہم نے انہیں پے کرنا ہے، اور جب یہ منصوبہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ ساری 62 شاپس جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ میں ان کی اسی طرح دکانیں ان کے حوالے کیے جائیں گی، اور یہ اپنا جو بزنس ہے یہ دوبارہ کمرشل ایکٹیویٹی انہی دکانوں میں سٹارٹ کر سکیں گے۔ دیگر مقررین نے بھی معاوضہ دینے کے عمل کو خوش آئند قرار دیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تاجر برادری کا کہ جنہوں نے اپنا مکمل تعاون جو تھا وہ اس ویژن کے اوپر، اس ویژن پہ اعتبار کرتے ہوئے، کانفیڈنس کرتے ہوئے انہوں نے بہت اچھے فیصلے کیے۔ اپنے بھائیوں کو، اپنے تاجروں کو ان کی رضامندی سے، ان کی چاہت سے، ان کو اعتماد میں لے کر ہم ان کے ہاتھ میں وہ چیک تقسیم کر رہے ہیں جو ان کے بزنس لاس کی شکل میں دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ معاوضہ لینے والے افراد کہتے ہیں ہمارے نقصان کا مکمل ازالہ نہیں کیا گیا، قیمت کم ہے، ہمارے سر سے چھت چھین کر چند روپے دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، City 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔